بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام العبد المعید والرسول المسدد اعنی ابا القاسم محمد. شروع کرتا ہوں اس پروردگار عالم کے نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ہزاروں ایک معجزہ ہے بی بی فاطمہ کا زندہ معجزہ کہ مفاتیح الجنان جو رائٹر ہے مفاتیح الجنان کے انہوں نے لکھی ہے مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے بی بی فاطمہ کے متعلق اور اس کا نام ہے احزان. کتاب کا نام ہے احزان. جب ان سے پوچھا گیا اس کے متعلق کہ یہ کتاب آپ نے کیوں لکھی, وجہ تعلق مقدمہ کیا ہے ان کا, تو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ جب میں ایک خاص مقام کے لیے ایک سفر پہ گیا تو میں نے ایک گلی سے گزر کیا اور وہاں پہ میں نے ایک کارخانے کو دیکھا جہاں پہ لوہے کی چھریاں وغیرہ بنائی جا رہی تھیں. میں نے کہا اپنے سفر کے لیے ایک چھری خرید لیتا ہوں, ایک چاقو خرید لیتا ہوں. جب میں گیا میں اس کے کام کو دیکھنے لگا, ایک حیرت ہوئی مجھے, ایک حیرانگی اس بات پہ کیونکہ جب وہ لوہے کو بھٹی میں ڈال رہا تھا اور جب لوہا سرخ ہو جا رہا تھا تو وہ کسی وسیلے سے نہیں, کسی کپڑے سے, کسی لوہے کے ذریعے نہیں, بلکہ وہ خود اپنا ہاتھ ڈال کر لوہے کو نکال کے ٹھوکنے لگتا تھا. یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی. میں نے جب پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی, میں یہ بات آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا. تو اس شخص نے کہا کہ جب تک تم مجھے یہ بات نہیں بتاؤ گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, یہ راز اپنا بتاؤ مجھے. اس نے سوچا کہ کچھ دیر کے بعد چلا جائے گا, لیکن میں نہیں گیا. تو اس نے مجبوراً بتایا اور کہا ایک شرط میں بتا رہا ہوں, میرے مرنے کے تک تم یہ راز میرا کسی کو نہیں بتاؤ گے. تو جب شیخ عباس قمی کو وہ اپنا راز بتانے لگا کہ ایک دن گرمیوں کی دوپہر کو اسی اثنا میں ایک خاتون میرے پاس آئی, کہنے لگی میں ضرورت مند ہوں, بہت غریب ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, گھر پہ کوئی کھانا نہیں کھلانے کو, میں بیوہ ہوں, میرا شوہر مر چکا ہے, میری مدد کریں. تو اس نے جب اس خاتون کا چہرہ دیکھا تو اس کے دل نے گناہ کی خواہش کی اور اس نے اپنے جو اس کی مدد تھی اس کو گناہ کے ساتھ مشروط کر دیا. وہ عورت چلی گئی وہاں سے مجبوراً. پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ وہ عورت آئی, کہنے لگی میں نے ہر جگہ سے پوچھ لیا, کوئی میری مدد کو تیار نہیں, میری مدد کرے. تو اس شخص نے دوبارہ سے اس کی مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط کیا. تو وہ کہنے لگی شاید تم مجھے نہیں جانتے تبھی تم میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہو. تو اس شخص نے کہا کہ یہ جملہ تھا, میرے اندر لرزہ طاری ہوا. میں نے کہا تم کون ہو؟ تو کہنے لگی میں سید زادی ہوں اور بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں. تو جب اس شخص نے یہ بات سنی کہنے لگا کہ میں کپکپانے لگا اور میں نے اس کی مدد کی, شرمندہ ہوا, اس سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ تم کبھی میری شکایت بی بی فاطمہ سے نہ کرنا. جب وہ عورت چلی گئی میں کام کرنے لگا, پھر مجھ سے کام نہیں ہوا, میں تھک گیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا. جب میں اپنے بستر پہ پہنچا تو سونے لگ گیا اور خواب کے عالم میں میں نے بی بی فاطمہ کو دیکھا. ایک خاتون آئی اور کہنے لگی میں تمہارے رسول کی بیٹی بی بی فاطمہ ہوں, رسول کی بیٹی بی بی فاطمہ ہوں. اور کیونکہ تم نے میری عزت کا پاس رکھا اور میرا ادب و احترام کیا, میں نے تم پر دنیا اور آخرت کی آنکھ کو حرام کر دیا. شیخ صاحب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ جب بھی میں آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی. اور یہاں پر ایک اور روایت یہ ہے کہ جب ایک شخص, ایک عالم دین آیت اللہ, ان کا نام ہے شیخ
اب کاظم قزمینی، آیت اللہ کاظم قزمینی، انہوں نے کتاب لکھی ہے، خود کتاب کے رائٹر ہیں. انہوں نے کتاب جو لکھی ہے اس کا نام ہے کتاب فاطمہ تو منی مہدی اللحد. اس کتاب کے اندر جو راوی ہیں وہ راوی خود صحابی ہیں. جب وہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کھجوریں کھا رہے تھے. اس صحابی سے امام نے کہا آؤ تم بھی کھجوریں کھاؤ. تو اس صحابی نے کہا اے امام میرا دل نہیں ہے کھجور کھانے کا. امام نے کہا تمہیں میرے حق کا واسطہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. کہنے لگا کہ جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو راستے میں ہی میں نے ایک خاتون کو دیکھا. وہ خاتون جب پھسلی، ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی تو انہوں نے بیوی فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج دی اور کہا بیوی فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت. یہ جب آواز، کیونکہ 2 سپاہی کھڑے تھے حکومت کے، انہوں نے سنی تو اس عورت کو تازیانے مارنے لگے. امام اٹھ کھڑے ہوئے اور اس صحابی کو لے کر مسجد سہلا کی جانب لے کر چلے. اس صحابی نے پوچھا اے امام کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ آؤ چلو دونوں چل کے مسجد سہلا میں اس خاتون کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. سمجھ میں آیا اگر کوئی بیوی فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجے تو زمانے کا امام اس لیے دعائے خیر کرتا ہے. تو جب یہ بات ہو گئی اتنے میں ایک شخص نے آگے پوچھا یا امام جعفر صادق کرامن کاتبین کا کیا کام ہے؟ امام نے کہا ان میں سے ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا گناہ لکھتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں کہ جہاں پر یہ دونوں لکھنے لگ جائیں. تو امام کہنے لگے کہ انسان سے یا تو کوئی نیکی سرزد ہوتی ہے یا پھر کوئی گناہ. اس نے کہا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے. تو امام نے کہا ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر کوئی بیوی فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. جو نیکی لکھنے والا دائیں ہاتھ کا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور بائیں ہاتھ والا گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. صلوات پڑھ محمد والی. یہ فضیلت فاطمہ ہے. لیکن ہائے افسوس ظالموں نے کتنا ظلم کیا. بیوی فاطمہ کا ایک لقب ہے مقہورہ. اس کے معنی ہے کسی عورت کو، کسی خاتون کو بہت سارے لوگ مل کر مارے. اللہ تعالیٰ نے امام بیوی فاطمہ کو جو یہ لقب ہے اس لیے ان کو ملا کیونکہ پوری مسجد اٹھ کے آئی تھی بیوی فاطمہ کا در جلانے. اور جب آدھا دروازہ جل گیا تو ایک شخص نے، ایک ملعون نے اپنے غلام سے کہا اے کنفذ دروازے پہ لات مار دو. اللہ تعالیٰ نے امام ایک مرتبہ لات ماری گئی کیونکہ دروازہ کمزور ہو گیا تھا. دروازہ بیوی فاطمہ پہ جا کے گرا. بیوی فاطمہ گرتے گرتے کہنے لگی اے فضہ میری مدد کو آؤ، اے فضہ میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے امام ایک مرتبہ حضرت جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے اور کہنے لگی یا رسول اللہ حضرت علی کو بلائیے. حضرت علی کو بلایا گیا. حضرت علی آئے تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ آپ پر سلام اللہ کا. تو حضرت علی نے کہا وہ تو خود سلام ہے اور ساری سلامتیاں اسی کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امام ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا اے رسول حضرت علی سے کہہ دیجئے کہ وہ جو حق انہیں جانشینی کا قدیر میں ملا ہے وہ ان سے سقیفے میں چھین لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے امام علی نے کہا میں اس چیز کے لیے راضی ہوں اگر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے امام حضرت جبرائیل نے کہا اے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت علی سے کہہ دیجئے کہ اے علی آپ کے سامنے آپ کی زوجہ کو تماچے مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے امام ایک مرتبہ جب حضرت علی نے یہ سنا تو روتے ہوئے کہنے لگے اگر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. پھر کہا آپ فاطمہ کو بلائیے. حضرت فاطمہ کو بلایا گیا. حضرت فاطمہ سے جب کہا کہ یا اللہ یا اے بیوی فاطمہ آپ پر اللہ کا سلام ہے. بیوی فاطمہ نے بھی وہی جواب دیا کہ وہ تو خود سلام ہے اور اس کی سلامتیاں ہی ہم پر موجود. اللہ تعالیٰ نے امام ایک مرتبہ بی بی سیدہ سے کہا کہ آپ سے فدق چھینا جائے گا. اے سیدہ آپ تو اپنی
اپنے بابا سے کنیز بھی نہ مانگ پائیں، آپ کو اپنا فدق، اپنا حق مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام ایک مرتبہ جب دروازہ گرا، اللہ تعالیٰ نے امام بی بی فاطمہ زمین پہ گر کے غش کھا گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام جب ہوش میں آئی تو پہلا لفظ یہ تھا، میرا علی کہاں ہے؟ بی بی فضہ نے کہا، اے میری بی بی، حضرت علی کو گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کے لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بی بی نے فضہ کا سہارا لیا اور رسول کی قبر تک پہنچی اور بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ادھر سے حضرت علی نے کہا، اے سلمان، جاؤ جا کے منع کرو کہ امت کے لیے بددعا نہ کریں، قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے امام مسجد نبوی کی دیواریں اتنی اٹھ گئیں کہ ایک گھوڑا بھی آسانی سے گزر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امام ایک مرتبہ حضرت سلمان پہنچے، کہنے لگے، بی بی فاطمہ بددعا نہ کرے۔ حضرت علی نے کہا، قیامت آ جائے گی۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، اے میرے بابا، اپنے علی کے لیے آئی تھی، علی کے حق کے واسطے جا رہی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔